العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم درس سابق یعنی گزشتہ سبق کی آیات کی تشریح سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، آیت کریمہ میں ایک جملہ آیا ہے یوم الفرقان۔ ویسے تو ہم حل لغات میں بھی بتا چکے ہیں کہ یوم الفرقان سے غزوہ بدر مراد ہے۔ کیونکہ یہ غزوہ حق و باطل کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو چیز محنت و مشقت کے ذریعے حاصل کی جائے اسے عربی زبان میں غنیمت کہتے ہیں، اور جہاد سے بڑھ کر محنت و مشقت کیا ہوگی؟ اس لیے جنگ کی بنیاد پر دشمن کا جو مال ہاتھ آئے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور اسلامی حکومت کو صلح کی بنا پر غیر مسلم علاقوں سے جو مال حاصل ہوا وہ فے کہلاتا ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر کے موقع سے نازل ہوئی، کیونکہ پہلی بار مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہو رہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مال کے سلسلے میں مہذب احکام مقرر فرمائے کہ لوٹ کھسوٹ کا طریقہ اختیار نہ کرو، کہ جو چیز جس کے ہاتھ آئی وہ اس کو لے کر چلتا بنا، بلکہ تہذیب و شائستگی سے کام لو کہ سارا مال پہلے جمع کیا جائے، پھر اس کا 4 حصہ مجاہدین پر تقسیم کر دیا جائے اور 1 حصہ اسلامی خزانے میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر اس حصے کے 5 حصے کیے جاتے تھے، جس میں 1 حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا تھا۔ دراصل یہ تشریح ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اسلامی ضروریات پر خرچ فرماتے تھے، دینی ضروریات پر خرچ فرماتے تھے۔ 1 حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا ہوتا تھا، جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 5 خاندان شامل تھے: علی بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، حارثہ بن عبد المطلب اور عباس بن عبد المطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خصوصی حصہ
باقی نہیں رہا۔ اب 3 مصارف باقی رہ گئے، یتیم، مسکین اور مسافر۔ غور کیا جائے تو یہ 3 مصارف تمام ضرورت مندوں کو شامل ہیں، البتہ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت کو فقر و حاجت مندی کی بنیاد پر دیا جائے گا، بلکہ انہیں اس میں ترجیح حاصل رہے گی۔ ان تینوں مصارف میں 1/3 خرچ کرنا ضروری نہیں، بلکہ اسلامی حکومت کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنی ثوابدید سے ضرورت کو دیکھتے ہوئے خرچ کرے۔ 4 حصے جو مجاہدین کے لیے ہیں، ان سے مراد وہ مجاہدین ہیں جو اللہ کے راستے میں کسی اجرت اور تنخواہ کے بغیر شریک جہاد ہوں۔ اگر فوجی تنخواہ دار ہوں، یعنی جنگ کرنے والے، جہاد کرنے والے تنخواہ لیتے ہوں، تو وہ مال غنیمت کے مستحق نہیں ہے۔ اس لیے آج کل جو تنخواہ دار فوجی ہوتے ہیں وہ مال غنیمت کے مستحق نہیں ہیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم۔ اس آیت کریمہ کی تشریح یوں ہے، ادھر والے کنارے سے مراد مدینہ کی جانب اور ادھر والے کنارے سے مراد مکہ کی طرف کا علاقہ تھا۔ نیچے کی طرف سے مراد ہے ساحل سمندر کا علاقہ، جدھر سے ابو سفیان کا قافلہ مکہ پہنچا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ دیا جاتا تو شاید اپنی تعداد اور وسائل کی کمی نیز دشمن کی کثرت اور ان کے جنگی وسائل کی بہتات کی وجہ سے تأمل کرتے، غور و فکر کرتے کہ اس وقت جہاد کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ یہ معرکہ، یہ جنگ ہو کر رہے، اور اس میں غیر معمولی فرق کے باوجود مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو، تاکہ ہلاک ہونے والے مشرکین بھی اس معجزے کو دیکھ لیں اور مسلمان جو باقی رہ جائیں وہ بھی اس معجزے کا مشاہدہ کر لیں۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اسی طرح جو کفار مکہ بچ جائیں، اللہ کی یہ نشانی ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ آگے قرآن کریم میں کہا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا۔ اس آیت کریمہ کی تشریح ملاحظہ ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ غزوہ بدر ہو کر رہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں مشرکین مکہ دونوں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں
مشرکین کا لشکر دکھایا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بیان کیا تو ان کی ہمت بلند ہوئی۔ دوسرے، جب میدان میں آمنا سامنا ہوا تب بھی مسلمانوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے مشرکین مکہ کم تعداد میں ہیں۔ اس سے ان کی ہمت اور بڑھی۔ دوسری طرف مشرکین مکہ کو جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کی تعداد کم محسوس ہوئی، اس لیے ان کا ارادہ بھی پختہ ہو گیا اور جنگ کی نوبت آ کر رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی کہ جنگ ہو اور اس میں مسلمان غالب اور دشمنان اسلام مادی وسائل کے باوجود مغلوب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیا کرو اور آپس میں لڑو نہیں کہ ایسی صورت میں تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی۔ نیز صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو بدر میں، یہ بین القوسین ہے، مفہوم کے اعتبار سے بین القوسین کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جو بدر میں اپنے گھروں سے تو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے اور در پردہ وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، نیز اس وقت کو یاد کرو جب شیطان نے ان کو ان کی بداعمالیاں خوشنما کر کے دکھا دیں۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور کہا کہ آج تم پر کوئی انسان غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ پھر جب دونوں فوجوں کا ایک دوسرے سے سامنا ہوا تو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گیا اور کہنے لگا میں تم لوگوں سے بری ہوں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت سزا دیتے ہیں۔
لا تنازعوا، تنازع مصدر ہے باب تفاعل، باہم لڑائی کرنا، ایک دوسرے سے لڑنا، نزاع کرنا، مخالفت کرنا۔ تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، مطلب ہے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ بطرن، یہ مصدر ہے باب سمع، معنی اترانا۔ رعا، یہ مصدر ہے باب مفاعلہ، یعنی ایک دوسرے کو دکھانا۔ جار، یہ واحد ہے، معنی پڑوسی، پناہ دینے والا، جمع آتی ہے جیران۔ تراعت، ترائن جو اصل میں تراعین ہیں، یہ مصدر ہے، ترائن مصدر ہے جو اصل میں تراعین ہے، باب تفاعل، ایک دوسرے کے سامنے ہونا۔ فئہ، یہ اس سے پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے، فئتان تثنیہ ہے اور جمع آتی ہے فئات، فئہ واحد، فئتان تثنیہ، جمع فئات۔ نقص، نقص نقوس مصدر ہے، باب نصرہ بھی ہے اور ضربہ بھی ہے، معنی پلٹنا، لوٹنا۔ عقبہ، یہ تثنیہ ہے، نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، واحد عقب، جمع اعقاب۔ اذا، یہ شرطیہ ہے، لقیتم فئتن، یہ جملہ شرطیہ ہو گیا، فا جزائیہ ہے، اور یہ جملہ جواب شرط ہے، جملہ جزائیہ ہے۔ کثیرن، یہ مفعول مطلق ہے، اصل عبارت ہے ذکرن کثیرا۔ فتفشلوا میں جو فا ہے یہ فا سببیہ ہے، اور فا سببیہ کے بعد بھی ان حرف ناصب پوشیدہ ہوتا ہے، اسی بنا پر نون اعرابی محذوف ہے۔ تذہب، یہ ما قبل پر عطف ہے، اس بنا پر یہ بھی منصوب ہے۔ ریحکم، ریح یہ جمع مؤنث، یہ مؤنث سماعی ہے، اس بنا پر تذہب واحد مؤنث غائب کا صیغہ لایا ہے۔ تذہب فعل ہے اور ریحکم مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہے، واو عاطفہ ہے۔ من دیارہم، یہ خرجو سے متعلق ہے، اور کالذین، یہ جار مجرور مل کر شبہ فعل محذوف سے متعلق ہے۔ بطرن، یہ حال ہے، رعاء الناس، یہ معطوف ہونے کی وجہ سے یہ بھی حال ہے۔ واو، یہ بھی حالیہ ہے۔ اذ زینہ، اذ یہ ظرفیہ ہے، الشیطان یہ زینہ کا فاعل ہے۔ لا غالبہ، لا نفی جنس ہے، غالبہ اس کا اسم ہے، اور لکم جار مجرور کی شکل میں یہ لا نفی جنس کی خبر ہے۔ فلما تراءت الفئتان، تراءت فعل ہے اور الفئتان یہ فاعل ہے۔ بہرحال یہ وجوہ اعراب، جو مشکل وجوہ اعراب تھی وہ ہم نے بتا دی۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ آیات کریمہ کی
تشریح کی جائے گی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔